جی تو ہم بریک سے آ چکے ہیں واپس اور ہم ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان، اور جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت منفرد شخصیت کے حامل ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہیں، بلکہ اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کی جائے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینجز کی بات کی جائے، پاکستان کے انرجی ریسورسز کی بات کی جائے تو ان کا نام آئے بغیر شاید وہ جو تاریخ ہے، وہ جو چیپٹر ہے وہ انکمپلیٹ سا فیل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف صدیق کالیا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ہی میں پوچھوں گی کہ آج صبح صبح آپ یہاں موجود ہیں تو ارلی مارننگ اٹھنے کے تو آپ عادی ہوں گے. جی میرا یہ روٹین ہے کہ تقریباً میں 7:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ جیو کا بھی کہ ایک نئے پروگرام میں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. سب کیسے آغاز کرتے ہیں صبح کا؟ مطلب یہ ہمیشہ سے روٹین رہا صبح اٹھنا، یا پھر آپ کو پتہ چلا کہ زندگی میں اس کی اہمیت ہے تو پھر آپ نے صبح اٹھنا شروع کیا؟ نہیں، شروع سے ہی عادت ہے. اور میرے دوستوں احباب کو سب کو معلوم ہے کہ ہم ویری پنکچوئل، ٹائم کی پابندی اور ٹائم پر کام کرنا. اور میں اس میں فارملی بلیو کرتا ہوں کہ پنکچوئلٹی از دا ساؤل آف آل بزنس. اس کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے اس میں صحیح معنی میں روح نہیں آ سکتی جبکہ آپ پنکچوئل نہ ہو. تو اٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، کام کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ چلتے ہیں. ایک پلان. اچھا، کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. آپ کو جب آپ اپنی تعلیم کے شعبے کی طرف سے تو اس وقت آپ کا اکاؤنٹس کی طرف، مینجمنٹ کی طرف زیادہ رجحان ہوا، یا آپ بچپن میں سمجھتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے؟ نہیں، شروع سے ہی اکاؤنٹس جو ہے میرا اسپیشل انٹرسٹ رہا ہے. اور شروع سے بھی یہی پلان کیا تھا کہ مجھے یا تو چارٹر اکاؤنٹنسی کرنی ہے یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی، جو میں نے کیا ہے ابھی. تو آپ نے میٹرک کے بعد 2 کمپنیز کے ساتھ انٹرنشپ پہ بھی کام کیا تھا. اس وقت میرا پروگرام CA کرنے کا تھا، مگر وہ کچھ حالات، میری فیملی جو تھی وہ اگین ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، وہ اس وقت ساری فیملی وہاں تھی اور میں اکیلا ہی یہاں تھا. تو پھر والد صاحب نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا وہاں، ریٹیل بزنس، میڈیسن کا، کپڑے کا. تو پھر انہوں نے مجھے بلا لیا. مگر جب میں پہنچا تو پانی کافی سے گزر چکا تھا. میں نے دیکھ کے والد صاحب سے کہا کہ کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا آپ کا اس جانب؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر ایک بہت اچھا اکاؤنٹس کا آدمی چھپا ہوا ہے؟ وہ اس سے جو ہمارا اکیڈمک ریکارڈ ہے الحمدللہ ہمیشہ میں نے اکاؤنٹس میں ڈسٹنکشن لی ہے. 80-90 مارکس شروع سے ہی لیا ہے کلاس 8 سے، جب سے اکاؤنٹس ہمارا سبجیکٹ تھا. اور اس وقت سے بزنس کا بھی پلان تھا بیک آف مائنڈ میں. شروع میں تو میں نے جاب کی 2-3 جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ملکہ نسل میں، وہ جب بنگلہ دیش سے میں کچھ عرصے کے لیے انڈیا چلا گیا تھا. اس حالات میں جب بنگلہ دیش بن گیا 3 سال میں وہاں انڈیا مدراس میں رہا. پھر ریڈ کراس کے تھرو واپس بنگلہ دیش آ کے کراچی آیا. اس وقت 74 میں آ کے میں نے 1 آدھ ماہ میں ایک ملکہ نسل کمپنی میں ایک اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے طور پہ. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آتا ہوں آپ کے بچپن کی طرف. کیسے، مطلب شرارتی بچے تھے آپ، پڑھاکو بچے تھے آپ، شروع کرنے والے بچے تھے آپ؟ شروع سے میں بڑا سیریس اور اساس تھا. اور کلاس 5 سے میں نے سائیک میں اپنا کام شروع کر دیا تھا جب میں کلاس 5 میں تھا. تو دوست تنگ نہیں کرتے تھے کہ بھائی کھیلنے چلو اور ہمارے ساتھ؟ وہ ہمارے 2-3 جو دوست ہیں پورا گروپ انسیڈنٹلی جو تھا وہ اسی نیچر کے تھے، پڑھائی کرنا اور سیریس کام کرنا. اور جیسے میں نے کہا کہ کلاس 5 کے سے میں سیلف میڈ ہوں. پھر کلاس 5 کے بعد میں نے کبھی بھی گھر سے 1 پیسہ نہیں لیا. آپ کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ نے ایک چائے کی کمپنی میں بھی لیبرر کے طور پہ بھی کام کیا، آپ نے ایک پیون کے طور پر بھی کام کیا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ نہیں مجھے ایک پیون کی جاب نہیں کرنی چاہیے؟ اس وقت تو یہ ہے نا کہ جیسے میں نے کہا کہ میرا یہ شروع سے لگا کہ مجھے سیلف میڈ بننا ہے اور اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے. تو جو مجھے اس وقت 2 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی، اس میں جو مل جاتی، چاہے لیبر کی چاہے پیون کی، یہاں تک کہ میں نے ابھی بھی میرے دوست وہاں ہیں جو بولکن مارکیٹ پہ کچھ احباب ہیں وہاں پر کہ جہاں میں مال بیچے جو ہے نا ٹرے میں مال بیچ کر کے، اب بھی وہاں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اچھی طرح ان کو. اور میں نے مطلب کوئی بھی کام جو ہے کرنے میں کوئی کباہٹ محسوس نہیں کی. آپ نے بتایا، لیکن آپ نے بتایا کہ آپ نے اسٹرگل کی، آپ نے چھٹیوں میں کام کیا، آپ نے 5th کلاس سے سیلف میڈ خود کو بنایا.
کیا وجہ تھی؟ گھر آپ یہ کہنا چاہیں گے گھر کی طرف سے معاشی کمزوری تھی جس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وہ کیا، یا پھر آپ میں ایک جذبہ موجود تھا کہ اسٹرگل کرنی ہے، خود کو سیلف میڈ بنانا ہے؟ میرا جو تعلق ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ میمور برادری کے مڈل کلاس گھرانے سے ہے، اور اس وقت تو خالی والد صاحب جو تھے وہ کمانے والے تھے، اور وہ اس وقت وہ نوکری کر رہے تھے، اور بعد میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، تو ظاہر ہے وہ سیل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو شروع سے جو ہے تجربہ لینے کے لیے کہ ہر کام کرنا ہے اور آگے جا کے آج اس وقت کام کرنا تھا، بعد میں کام لینا ہے. اگر آپ کام کر چکے ہو تو ظاہر ہے آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ کام اچھی طرح لے سکے دوسروں سے. جب ایک کام آپ خود کر چکے ہو کہ یو نو کہ پیون سے کس طرح کام لینا ہے، لیبر سے کس طرح کام لینا ہے. اچھا، جو پہلی سیلری آپ کو ملی ہوگی تو آپ نے اس کا کیا کیا تھا؟ پہلی سیلری وہ اپنے اوپر خرچ کیا تھا یا کچھ گھر میں بکس وغیرہ جو اس وقت بکس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اور ایگزامینیشن فیس وغیرہ پیمنٹ کرنا تھا. اچھا، کہاں پر یہ تھوڑا سا اماؤنٹ کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز میں یہ اماؤنٹ سیو کر دیا، لیکن جب آپ 1974 میں کراچی آئے اور آپ نے ایک جگہ ایک نجی کمپنی میں جاب کی، وہاں آپ 12 سال تک رہے، اس کے باوجود ایز اے فائنانس مینیجر کی پوسٹ کو آپ نے ریزائن کر کے کیوں اپنے بزنس کی طرف آئے؟ آپ کے پاس وہ بڑی اچھی پوسٹ تھی، پھر بھی آپ نے یہ سوچا کہ میں ایک اچھا سوال ہے یہ. اکثر مجھے یہ سوال اس وقت بھی کیا جا رہا تھا جب میں نے ریزائن کیا کہ یہ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈائریکٹرشپ پہنچ کر اتنی اچھی سیلری، اتنا اچھی پیکیج، وہ اچھی گاڑی، بنگلور، سب وہ مجھے آفر کر چکے تھے. مگر شروع سے جیسے میں نے کہا نا، میرا پلان تھا کہ اپنا بزنس کرنا ہے. ایک منیمم ٹارگیٹ رکھا کہ میری کوالیفیکیشن، پروفیشنل کوالیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا کاروبار شروع کروں. تو اگر خدا نخواستہ کامیاب نہ ہونے کی صورت میں پھر میرے لیے جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہیں بھی جاب مل جاتی. تو آف کورس دیکھو جی بہت بڑا رسک تھا، یہ ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا. آپ نے ڈائریکٹرشپ چھوڑی، آپ آئے اور اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. اس کے ساتھ جو دوست اور رشتے دار تھے ان کا بڑا پریشر تھا، ان کا انڈائریکٹلی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے بڑی مسٹیک کی، اتنی اچھی پوسٹ ہو. کیونکہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ ہائرنگ اینڈ فائرنگ پاور اتنے بڑے گروپ میں سب میرے پاس تھا. اور میں نے ابھی تک جو میرے وہاں جو میں نے جاب پہ رکھے، ابھی تک کم سے کم 100 نوجوان وہاں ہیں جو ابھی تک کام کر رہے ہیں، جو میرے وقت میں نے 20 سال پہلے جو کیا تھا. اچھا، یہ بتائیے کہ اتنا آپ نے مشکل ڈیسیزن لیے، یہ ڈائریکٹرشپ والا ہو گیا، جلدی کام کرنے والا ہو گیا، چھوٹی جاب کرنے والا ہو گیا، تو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا؟ اس وقت تو ان کو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ اس وقت تھوڑا فائنینشیل کرائسس کا ایک آدمی کمانے والا ہو اور 5-6 کھانے والوں کی جگہ گھر کا کاروبار چلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ کم سے کم میں اپنا خرچ کو کھا لوں انشاءاللہ. اس کے بعد سے